11واں پارہ، یا تجرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 94۔ غزوہ تبوک سے جب مدینہ منورہ واپسی ہو رہی تھی تو راستے میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھی۔ ان آیت میں پیشین گوئی کی گئی ہے کہ مدینہ منورہ پہنچنے پر منافقین غزوہ میں یعنی اس تبوک کے غزوہ میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے سامنے جھوٹے ہیلے بہانے پیش کریں گے، جیسا کہ تبوک میں نکلتے وقت بھی بعض منافقین نے ایسا ہی کیا تھا۔ اس سلسلے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 ہدایات دی گئی۔ نمبر 1، جب منافقین جھوٹے بہانے پیش کرنے کے لیے آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں صاف صاف کہہ دیں، لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری کسی بات پہ یقین نہیں کریں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری ساری باتیں بتا دی ہیں، لہٰذا اب تک جو کچھ ہوا سو ہوا، اب تم فکر کرو ورنہ جہنم کے لیے تیار رہو۔ نمبر 2، سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم، منافقین اپنی طرف سے جھوٹی قسمیں کھا کھا کر آپ کو اطمینان دلانے کی پوری کوشش کریں گے تاکہ آپ انہیں کچھ نہ کہیں، چنانچہ آپ ان سے اعراض ہی برتیں، نہ ملامت کریں اور نہ ہی ان سے کوئی خوشگوار تعلقات کا اظہار کریں، اس لیے انہیں ملامت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اور معافی کے وہ قابل نہیں۔ نمبر 3، یہ یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، یہ آپ کو اور مسلمانوں کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں گے کہ کسی طرح آپ ان سے راضی ہو جائیں، اور ان کے کفر و نفاق کی وجہ سے اللہ بھی ان سے ناراض ہے، تو لہٰذا آپ ان سے راضی نہ ہوں، اور اگر آپ راضی ہو جائیں بالفرض والمحال تو پھر اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جتنی بھی کوشش کریں آپ نے ان سے راضی نہیں ہونا۔ یہ کتنی سخت باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمائی ہیں جو تبوک میں نہیں گئے تھے۔ آگے آیت نمبر 97 میں ان منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو شہروں کے علاوہ دیہات کے منافقین تھے، اور فرمایا گیا الاعراب اشد کفر ونفاقا واجدر الا یعلموا حدود ما انزل اللہ، کہ یہ دیہاتی منافق یہ کفر و نفاق میں شہر کے منافقین سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ یہ دیہات میں رہنے کی وجہ سے علم اور اہل علم سے دور رہتے ہیں، ان کی جہالت، ان کا کفر اور ان کی بے خبری ان کے نفاق کو اور زیادہ بڑھا رہی ہے۔ اور آگے آیت نمبر 98 میں دیہاتی منافقین کی ایک اور خصلت بیان کی ہے کہ یہ اسی طرح زیادہ بخیل بھی نظر آئیں گی آپ کو، کہ یہ اپنا کفر چھپانے کے لیے تو کچھ نہ کچھ خرچ کر دیتے ہیں، ادائیگی فریضہ وہ ان کے پیش نظر نہیں ہوتا، لہٰذا یہ جو مالی عبادات ہیں ان کو محض تاوان اور جرمانہ ہی سمجھتے ہیں، کوئی عبادت نہیں سمجھتے، اور یہ اس ٹوہ میں رہتے ہیں، اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں پہ کوئی مصیبت پڑے اور اس تاوان سے ہماری جان چھوٹے۔ ان کی مذمت میں کہا گیا علیہم دائرۃ السوء، کہ بری مصیبتیں ان پہ پڑیں، مسلمانوں کی پہ کیوں پڑیں۔ آگے آیت نمبر 99 میں جس طرح دیہاتی منافقین کے رذائل بیان ہوئے، یہاں اس کے مقابلے میں دیہاتی مخلص مؤمنین کے فضائل بیان فرمائے گئے ہیں کہ دیہات کے لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں قرب حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ انہیں اپنے رحمت میں داخل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ آیت نمبر 100، اس میں سابقین اولین کا بیان فرمایا گیا ہے کہ جو سابقین اولین ہیں اور جو ان کے متبع بالاحسان ہیں، احسان کا مطلب اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کریں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے بھی راضی ہوگا، سابقین اولین سے اور ان کے متبعین بالاحسان سے بھی راضی ہوگا، اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سابقین اولین کون لوگ ہیں؟ نمبر 1، بعضوں نے کہا ہے کہ جو حضرات غزوہ بدر تک مسلمان ہوئے وہ سابقین اولین ہیں،
نمبر 2، جو صلح حدیبیہ کی بیعت رضوان میں شریک ہوئے اس وقت تک مسلمان ہوئے وہ سابقین اولین ہیں، یا وہ لوگ جنہوں نے قبلتین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے وہ اس کا مصداق قرار دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد ہونے والے مسلمان دوسرے طبقے میں شمار کیے گئے ہیں۔ ان سب کے لیے بلا کسی قید اور شرط کے جنت کا وعدہ ہے، اور بعد کے مسلمانوں کے لیے اخلاص اور اتباع کی شرط ہے۔ والذین اتبعوہم، کہ انہوں نے ان سابقین اولین کی پیروی کی بے احسان، اخلاص کے ساتھ، تو پھر ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی انہی میں سے بنائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 101 ہے۔ اب تک جن منافقین کا ذکر ہوا وہ تو مشہور منافقین تھے، اپنے قول و عمل سے، اپنے فعل سے اپنے نفاق کو گویا کہ ظاہر کرتے چلے آ رہے تھے، لیکن مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں کچھ ایسے ماہرین نفاق بھی رہتے تھے، اور گویا کہ وہ چھپے رستم تھے کہ انہوں نے کسی بھی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے نفاق پہ مطلع نہیں ہونے دیا، باوجود ہے کہ آپ اپنی کامل و اکمل ذہانت اور فراست کے قطعی طور پر ان کے نفاق پہ مطلع نہیں ہو سکے تھے۔ آیت میں ایسے منافقین کا نفاق ظاہر کیا گیا اور انہیں یہ وعید سنائی دی کہ ان کے لیے نہ صرف آخرت کا عذاب ہے بلکہ ان کے لیے دنیا کا عذاب بھی ہے۔ دنیا کا عذاب ان کے نفاق کا پردہ چاک ہونا، اور ان کے مال و اولاد میں فتنہ پیدا ہونا، اور آفات سماویہ و ارضیہ میں مبتلا ہونا، اور ذلت کی موت مرنا، یہ ساری کی ساری ان کے لیے سزائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ آیت نمبر 102، اس میں یہ بتایا گیا ہے، لوگوں کی قسمیں بیان کی گئی ہیں اس میں اور اگلی آیات میں، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان فرمایا تھا اس کا اپنا یعنی تبوک کے غزوہ کا، تو آپ کے اعلان کے بعد اس میں شرکت و عدم شرکت کے حوالے سے تمام لوگوں کی، مؤمنین اور منافقین کی کل 5 قسمیں بن گئی تھیں۔ نمبر 1، وہ مخلص مؤمن جو حکم ملتے ہی بلا تردد تیار ہو گئے، آمنا وسلمنا۔ دوسرے قسم وہ مسلمان تھے جو شروع میں تو حالات کی وجہ سے متردد تھے لیکن پھر تیار ہو گئے۔ نمبر 3، وہ معذور اور ضعفاء جو اپنے عذر کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے تھے۔ نمبر 4، وہ مخلص مومن جو مومن تھے، مخلص تھے، اور اپنے عزم اور ارادہ کے باوجود محض سستی اور غفلت سے بلا کسی عذر کے اس جہاد میں شرکت سے محروم رہے۔ اور 5ویں قسم منافقین کی تھی جو اپنے بغض اور نفاق کی وجہ سے جہاد میں نہیں گئے۔ سورۃ توبہ کی متعدد آیات جن میں وعید بیان کی ہے، وہ ان وعید جو بیان کی وہ تو 5ویں قسم کے منافقین کے بارے میں، لیکن سورۃ توبہ میں اس غزوہ کے حوالے سے متعدد آیات میں ان 5 قسموں کو بیان کیا گیا ہے۔ بیشتر آیات وہی ہیں جو 5ویں قسم کے لوگوں کو یعنی منافقین کی مذمت کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اس آیت میں 4تھی قسم کے لوگوں کا ذکر ہے جو مخلص مومن تھے اور بغیر کسی عذر کے وہ اس غزوہ میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ یہ 10 مسلمان تھے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تبوک سے واپس تشریف لائے تو ان میں سے 7 حضرات نے شرمندگی، ندامت کے باعث توبہ کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا کہ یہ ہماری توبہ ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری توبہ کو قبول فرمائیں، اور ہمیں خود کھولیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اسی طرح قیدیوں کی طرح یہاں ستون کے ساتھ بندے رہیں گے۔ ان حضرات میں نمایاں نام حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا، فرمایا اب میں بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کھولوں گا۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے اور انہوں نے ملے جلے عمل کیے ہیں، اچھے بھی اور کچھ دوسرے برے بھی۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید دلانا یہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے۔ بادشاہ امید کا لفظ بول دے ہو جائے گا تمہارا کام، تو اللہ تو وہ سچا بادشاہ ہے کہ اس کی امید بھی یقین ہی کے معنی میں ہوتی ہے۔ چنانچہ اس آیت سے ان کی توبہ معاف ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کھولنے کا حکم دیا، لیکن ابو لبابہ کے اصرار پر کہ نہیں حضور خود مجھے کھولیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی فرمائش پر، ان کے اصرار پر، ان کے تقاضا پر خود اپنے دست مبارک سے انہیں کھولا۔
آج بھی مسجد نبوی کے مشہور 6 ستونوں میں سے ایک استوانہ توبہ کے نام سے ستون ہے، وہ یہی ہے۔ ان 10 حضرات میں سے باقی جو 3 حضرات ہیں ان کا واقعہ اگلی آیات میں آ رہا ہے، انشاءاللہ آیت نمبر 118 میں وہاں بیان ہوگا۔ پھر ان حضرات نے اپنی توبہ کے قبول ہونے کی خوشی اور شکرانے کے طور پر اپنا سارا مال صدقہ کرنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مال نہیں لیا کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، تو آپ نے سارے مال میں سے 1/3 مال ان میں سے لے لیا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ آپ ان کے مال میں سے لے لیجیے۔ من تبعیضیہ ہے، یعنی سارا مال نہ لیں، من کچھ مال لیں، 1/3 مال لیا ہے، اور فرمایا یہ مال انہیں پاکیزہ کر دے گا اور آپ ان کے لیے دعا بھی کر دیں۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا ذریعہ بنے گی۔ یہ آیت اپنے مفہوم کے اعتبار سے مسلمانوں کے حکام اور تمام امراء کو یہ حکم دے رہی ہے کہ وہ مسلمانوں سے جب زکوٰۃ صدقات وصول کریں اور ان کے مصارف شرعیہ پر خرچ کرنے کی ذمہ داری بھی پوری کریں، اور اس میں یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ لینا یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، بلکہ ایک عبادت ہے جو گناہوں کی معافی اور باطنی طہارت کا ذریعہ بنتی ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ آپ ان کے لیے دعا بھی فرما دیں، تو آپ نے پھر ان کے لیے دعا بھی فرما دی۔ آیت نمبر 105 میں پھر ان کا ذکر، چوتھی قسم کے 10 حضرات میں سے باقی جو 3 لوگ رہ گئے تھے ان کا ذکر ہے 105 اور 6 میں۔ وآخرون مرجون لامر اللہ، وہ ان کا ذکر آگے موقوف کیا گیا ہے کہ ہم ان کا حکم آگے بیان کریں گے۔ آگے آیت نمبر 107 میں اور 8 میں اور 9 میں اور 10 میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تفسیر یہ ہے اس کی کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے ہیں، تو قبیلہ خزرج کا ایک شخص ابو عامر تھا، یہ نصرانی ہو گیا تھا، اور مدینہ منورہ کے لوگ بالخصوص اس کا جو قبیلہ تھا بنو خزرج، اس کے لوگ اس کے بہت معتقد تھے، اور بزرگ ہونے کے ناطے، راہب ہونے کے ناطے اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ ابو عامر جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اس کو تکلیف بہت ہوئی، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے کچھ اشکالات پیش کیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جوابات دیے، لیکن یہ سمجھنا چاہتا ہی نہیں تھا۔ اس کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا بددعائیہ کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اللہ اسے وطن سے دور غربت کی موت سے اور بے کسی کی موت سے مارے۔ اس پر آپ نے آمین کہہ دیا۔ پھر بدر کا غزوہ ہوا، اس میں اس سے مسلمانوں کی غیر معمولی کامیابی نہیں دیکھی گئی، یہ مکہ بھاگ گیا۔ پھر غزوہ احد سے لے کے غزوہ حنین تک ہر معرکہ میں کافروں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف لڑتا رہا۔ جب حنین میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی سے نوازا اور مسلمانوں کی کامیابی کا ڈنکا پورے عرب میں بج گیا، تو جب یہ بھانپ گیا کہ اب کوئی طاقت مسلمانوں کو نیچے نہیں کر سکتی، لہٰذا یہ مکے سے بھاگ کے شام چلا گیا۔ شام اس وقت میں نصارہ کا مرکز تھا، اس نے شام پہنچ کے نصارہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کی، یہاں تک کہ اس نے وہاں شام سے مدینہ کے منافقوں کے نام خط لکھا اور کہا کہ میں قیصر روم کے ساتھ مل کے مسلمانوں پہ حملے کا منصوبہ بنا رہا ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ تم مسلمانوں کے خلاف ایک مرکز بناؤ اور تم وہاں آ کے جمع ہو جایا کرو، مشورہ کیا کرو، تاکہ مدینہ پہ حملہ کے وقت تم لشکر روم کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف لڑ سکو۔ اس کام کے لیے تم فی الحال ایسا کرو، ایک مسجد بنا لو، مسجد کے علاوہ تم کوئی جگہ بناؤ گے تو تمہاری نقل و حرکت سے تشویش ہوگی اور تمہارا راز فاش ہوگا، ایک مسجد بنا لو، میرے لوگ تمہیں یہاں کے مل لیا کریں گے اور تمہارے جو مشورے ہیں سارے یہاں ہوا کریں گے۔ چنانچہ مسجد تعمیر کی گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ حضرت یہ جو قباء ہے یہ دور ہے، سردی کے دنوں میں، بارش کے دنوں میں یہاں آنا مشکل ہے، اور ہم میں کچھ ضعیف ناتواں لوگ ہیں، وہ قباء میں نہیں پہنچ سکتے، اور ویسے بھی اب قباء چھوٹی ہو گئی ہے، لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں ہم اپنے محلے کی ایک مسجد بنا لیں، تو اور آپ اس میں آ جائیں، اپنا قدم رنجہ فرما دیں، تشریف لے آئیں، وہاں ایک نماز پڑھ لیں، وہ افتتاح ہو جائے گا اور آپ کی برکت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اس وقت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
تبوک کی تیاری میں مصروف تھے، تو آپ نے وعدہ فرما لیا کہ میں تبوک سے واپسی پر انشاءاللہ آؤں گا اور تمہاری مسجد میں ہم جا کے یہ نماز وغیرہ پڑھیں گے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تبوک سے واپس آ رہے تھے اور مدینہ منورہ کے بالکل قریب پہنچ گئے تو یہ آیتیں اتری 107، 108، 109، 110۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ مسجد نہیں، یہ تو زرار ہے، یہ مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے، اور جو سارا ان کا منصوبہ تھا اللہ پاک نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا۔ تو آپ نے 10 صحابہ کرام کا وہاں سے ایک چند صحابہ کا ایک وفد تیار کیا، جس میں عامر بن سکن، مالک بن خشعم، معن بن عدی وغیرہ شامل تھے۔ وہاں جا کے ان لوگوں نے اس مسجد کو مسمار کر دیا اور ملبے کو آگ لگا دی، اور اس سے ابو عامر راہب جو شام بیٹھا تھا اور مدینے کی منافقوں کی ساری سازش ختم ہو گئی، اور ابو عامر اپنی بد دعا اور اس بد دعا پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمین کے مطابق شام کے علاقہ کنسرین میں تنہائی اور بے کسی کی موت مر گیا۔ جو آیت میں ہے وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ حاربہ کا مصداق وہی ابو عامر ہے۔ اور عجیب تر بات یہ ہے کہ ابو عامر کے ساتھ تو یہ ہوا، اور اسی کے بیٹے حضرت حنظلہ غسیل ملائکہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جو فوت ہوئے تو انہیں غسل دینے کے لیے آسمانوں سے فرشتے نازل کیے گئے۔ یہ واقعہ ان آیتوں میں بیان ہوا ہے۔ آگے آیت نمبر 109 میں مسجد قباء کے بارے میں، چونکہ اس کے قریب تھی، اس کے بارے میں تعریف کی گئی ہے۔ اس سے مسجد قباء مراد ہے، یہ مسجد نبوی، یہ دونوں مسجدیں بہرحال زیادہ حضرات کا جو رجحان ہے وہ مسجد قباء کی طرف ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکیزگی اور طہارت کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو طہارت کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل قباء سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف فرمائی، کیا وجہ؟ تو انہوں نے کہا نتبع الحجارۃ الماء، ہم استنجے میں ڈھیلے کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ وہاں پانی کم تھا تو لوگ ڈھیلے پہ اکتفا کرتے تھے، تو یہ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس لیے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ آگے جو آیت نمبر 109 ہے اس میں مثال بیان فرمائی گئی۔ یہ مسجد زرار کو علی شفا جرف قرار دیا گیا۔ جرف کہتے ہیں دریا کا وہ کنارہ کہ جس کے نیچے سے پانی آ کے اس کو نیچے سے کھوکھلا کر دیا ہو، ایسی زمین کو جرف کہتے ہیں۔ اس جرف پر کوئی عمارت نہیں بنائی جا سکتی، اگر بنائی جائے تو فوراً گر جائے۔ تو اسی طرح اس مسجد کے بارے میں فرمایا گیا کہ مسجد زرار کی بنیاد بھی ایسی ہی ہے جو گویا کہ جرف پہ بنائی تھی اور گر گئی، اور گرتے ہی جہنم میں پہنچ گئی۔ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم، یہ تو مسجد زرار ہی جہنم میں پہنچا دی گئی، یہ مسجد زرار کے بنانے والے وہ جہنم میں پہنچا دیے گئے۔ پھر اگلی آیت میں ہے لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، کہ اس کے بنانے والے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک باقی رہے گا۔ ریبۃ فی قلوبہم، تو یہ ریبہ سے مراد شک ہے اور شک سے مراد نفاق ہے، یعنی منافقوں کے دلوں میں اس کی پاداش میں ہمیشہ نفاق باقی رہے گا۔ الا یہ ان تقطع قلوبہم، یہ ان کے دل ہی ختم ہو جائیں، دل ختم ہونے کے بعد زندہ کہاں رہیں گے؟ تو مطلب یہ ہے ان کے دلوں میں ہمیشہ شک رہے گا اور یہ نفاق اور شک پر زندہ رہیں گے، اور اسی پہ ان کی موت آئے گی۔ آیت نمبر 111 ہے، اس میں اور 12 بھی اس کا جو پس منظر ہے وہ بیعت عقبہ ثانیہ بیان کیا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سن 11 نبوی، 12 نبوی اور 13 نبوی حج کے موقع پر آپ عقبہ جو مینا کے پاس گھاٹی تھی، جمرہ عقبہ کے پاس، وہاں مدینہ سے یہ لوگ بھی آتے تھے انصار، تو آپ نے انہیں دعوت دی۔ پہلے سال میں 6 لوگ مسلمان ہوئے، دوسرے سال میں 12 مسلمان ہوئے، اور اگلے سال 13 نبوی میں 70 لوگ مسلمان ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے اپنے نمائندے 12 مقرر کر کے ان سے بیعت دی۔ اس بیعت کے موقع پر مدینہ والوں نے حضور کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ اس وقت باقاعدہ ایک معاہدہ ہوا، اور اس میں جو اس کی شقیں شامل تھیں وہ بڑی اہم تھی۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، انصاری تھے، حضرت یہ معاہدے کا وقت ہے، اس لیے آپ اپنے رب کے متعلق جو شرائط ہیں وہ آپ ہمیں واضح فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بارے میں شرط تو یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور میرے لیے شرط یہ ہے
کہ جس طرح اپنے جان و مال اور اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہو اس طرح میری بھی حفاظت کرنا۔ تو مدینہ کے لوگ کہنے لگے اگر ہم یہ شرطیں پوری کر لیں اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت ملے گی۔ اس پر ان لوگوں نے اپنی دل رضامندی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم اس سودے پر نہ صرف راضی ہیں بلکہ اس کو کبھی بھی ختم نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم اس کے ختم ہونے کو پسند کریں گے۔ اللہ اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ اشتری من المؤمنین سے لے کر وذالک هو الفوز العظیم اور آگے التائبون سے لے کے وبشر المؤمنین۔ یہاں ایک لفظ سائحون بھی ہے، سیاحت سے ہے۔ اس کا معنی سیاحت کرنا، گھومنا پھرنا۔ اقوال مختلف ہیں اس کے بارے میں۔ اس کا ایک معنی ہے روزے رکھنا، ہجرت کرنا، حصول علم کے لیے یا جہاد کے لیے سفر کرنا۔ آیت نمبر 113 میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب آپ کی بڑی حمایت کی، بہت ساتھ دیا اور حق ادا کیا، لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ ان کی وفات کفر پہ ہوئی، اور اس پر احادیث بھی موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ایمان لانے کے بہت متمنی تھے، لیکن جب ان کا خاتمہ کفر پہ ہو گیا تو آپ ان کے لیے استغفار کرتے رہے اور فرمایا جب تک مجھے منع نہیں کیا جائے گا میں اپنے چچا کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ تو اس سے پھر آپ کو اس سے روک دیا اور باقی مسلمانوں کو بھی اس سے روک دیا۔ اب اس جب روکا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے مشرک باپ کے لیے دعا کی تھی، تو اس کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو جو اگلی آیت ہے 114، یہ گویا کہ ہماری اصطلاح میں دفع دخل مقدر ہے، سوال کا جواب ہے۔ سوال یہی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے مشرک باپ کے لیے دعائیں مغفرت کی تھی، تو حضور کو تو روک دیا، تو کیا ان کو روکا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو دعا کی تھی، جب ان کے باپ نے دعوت حق قبول کرنے کی بجائے انہیں قتل کی دھمکیاں دیں، اس موقع پہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے حق میں استغفار کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور چونکہ وعدہ کیا تھا تو اس وعدے کی وجہ سے ان کے حق میں دعا کرتے رہے۔ لیکن فلما تبین انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، یعنی ایمان اس کے مقدر میں نہیں ہے، اس کا خاتمہ کفر پہ ہوگا، تو فوراً اس سے بیزار ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کافر کے حق میں توفیق ایمان کی دعا کرنا جائز ہے، مستحسن ہے، بلکہ البتہ جس شخص کے کفر پہ خاتمہ ہونے کے یقین ہو اس کے حق میں دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 116 ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تھا اس میں تبوک میں جانے کا، تو جو پہلے دو قسم کے لوگ تھے، ایک تو وہ جو بلا تردد تیار ہو گئے تھے، اور دوسرے وہ کہ جو کچھ تردد کے بعد تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑی مہربانی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے وہ ان سے یہ نیک کام صادر ہوا، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس میں تعریف بیان کی ہے۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 117 ہے، آیت نمبر 117 جی، اس میں یہ جو چوتھی قسم تھی صحابہ کی، جو مسلمان تھے، مخلص تھے اور وہ اس میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان میں سے 7 لوگوں کا ذکر تو ہو گیا، اب 3 لوگ باقی رہ گئے تھے، ان کے واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا گیا۔ اگلی آیت میں بھی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، 3 وہ لوگ جو پیچھے ہٹائے گئے، یعنی غزوہ تبوک میں جانے سے پیچھے ہٹایا جانا مراد نہیں ہے، بلکہ توبہ کے قبول ہونے کے معاملے میں ان کا معاملہ مؤخر کیا گیا۔ منافقین کو تو آپ کہتے رہے بس ٹھیک ہے، ناراضگی میں نہ ان سے مواخذہ کیا، نہ کوئی پوچھ گچھ کی۔ 7 مسلمانوں کے ساتھ بھی توبہ کا معاملہ ہوا، ان کی توبہ قبول ہو گئی، ان 3 مسلمانوں کا معاملہ مؤخر کیا گیا۔ تو 3 مسلمان کون تھے؟ حضرت کعب بن مالک، مرارۃ بن ربیع اور ہلال بن امیہ۔ یہ تینوں انتہائی مخلص تھے، مؤمن تھے، اور ان کا جانے کا ارادہ بھی تھا، لیکن محض سستی کی وجہ سے نہ جا سکے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تبوک سے واپس تشریف لائے تو پیچھے رہ جانے والے لوگ معذرت کے لیے آتے رہے۔ ان میں 80 سے زائد منافق تھے، اپنے بہانے گھڑ گھڑ کے سناتے رہے۔ 3 حضرات تھے یہ، انہوں نے اپنا کوئی عذر پیش نہیں کیا، کوئی بہانہ نہیں گھڑا، صاف صاف کہہ دیا کہ حضرت کوئی بہانہ نہیں تھا، کوئی عذر نہیں تھا، بس ہم نہیں گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا معاملہ
مؤخر کر دیا، ملتوی کر دیا اور مسلمانوں کو ان کے ساتھ بولنے چالنے سے منع کر دیا۔ 40 دن گزرنے کے بعد انہیں یہ حکم دیا اپنی بیویوں کو بھی الگ کر دو، ان کے میکے میں بھیج دو۔ پھر 50 دن گزرنے کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ بڑا وہ عجیب و غریب واقعہ ہے اور بخاری شریف میں دیگر کتب میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ جو حضرات اس واقعے کی پوری جو ہے نا تشریح چاہیں تو اس کا مطالعہ سیرت کی کتابوں میں یا حدیث میں کیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ حضرات کہتے تھے کہ چونکہ اللہ نے ہمیں سچائی کے بدلے میں یہ مقام عطا فرمایا، اب ہم زندگی بھر کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ یہ تینوں حضرات جو بخشے گئے سچ بولنے کی بدولت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ گویا کہ اس میں حکم بھی ہے اور حکم کی تعمیل کا طریقہ بھی ہے کہ تم خود سچ کیسے بولو گے، تو سچ بولنے کا حکم یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ حقیقت ہے، جب آدمی جس ماحول میں رہتا ہے ویسا بن جاتا ہے۔ سچوں کے ساتھ رہے گا سچا بنے گا، جھوٹوں کے ساتھ رہے گا جھوٹا بنے گا، اچھوں کے ساتھ رہے گا اچھا بنے گا، بروں کے ساتھ رہے گا برا بنے گا۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ تو یہ بہت بڑا ایک سبق ہے کہ سچا بننے کے لیے تمہیں کسی سکول میں داخل نہیں ہونا، وہاں سچائی سیکھو، بلکہ سچا بننے کے لیے تم نے سچوں کے ساتھ رہنا ہے اور اس کی برکت سے تم لوگ سچے بن جاؤ گے۔ پھر آگے آیت نمبر 120 میں یہ فرمایا گیا کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے تمہیں جو تکلیف پہنچائی جائے، جو قدم تم اٹھاؤ، اس کے نتیجے میں جو تھکاوٹ ہو، جو پیاس ہو، جو بھوک ہو، تم دشمن کی طرف سے کوئی چیز محسوس کرو، اس سب کے بدلے میں ایک ایک چبھنے والے کانٹے کے بدلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب لکھیں گے اور تمہارا کوئی بھی اجر و ثواب ضائع نہیں ہوگا۔ اس سورت کی آیت نمبر 122 اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ چونکہ تبوک میں تو سارے مسلمان چلے گئے تھے، تو یہ مت سمجھنا کہ ہر جہاد میں ایسا ہوگا۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، کہ مسلمانوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں۔ وہ تو ایک خاص مصلحت تھی، ایک خاص وجہ تھی کہ وہاں پر سب کا نکلنا ضروری تھا۔ اب یہاں پر ایسا ہے کہ اگر سب نکلیں تو پھر باقی کام کون کرے گا؟ جہاد کے علاوہ دین کے اور بھی کام ہیں، اور بھی ضروریات ہیں۔ جہاد کے علاوہ علم ہے، لوگوں میں اطاعت کا جذبہ پیدا کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ فرمایا گیا ایسا کیوں نہ کرو کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، پھر آ کے ان لوگوں کو ڈرائیں جو ادھر ہے، شاید کہ وہ ان کے ڈرانے سے سمجھ جائیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 123 میں یہ حکم دیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اے ایمان والو کہ تم اپنے جو تم سے قریب کفار ہیں ان سے لڑو اور ایسا رویہ طریقہ اختیار کرو کہ انہیں تمہارے اندر ایک سختی محسوس ہو اور تمہارا رعب ان پہ رہے۔ لہٰذا ترتیب یہی ہے کہ جہاد و قتال فرض کفایہ کا آغاز ان کفار سے ہونا چاہیے جو مسلمانوں کے قریب ہیں، اس کے بعد جو ان کے قریب ہیں، اس کے بعد جو ان کے قریب ہیں۔ اس طرح درجہ بدرجہ حلقہ جہاد کو وسیع کیا جائے، جس طرح کہ عہد رسالت میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوا۔ یہی ترتیب جہاد دفاعی میں بھی ہے کہ جس ملک پہ حملہ ہو اور اس ملک کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہوگا، اگر وہ ناکافی ہوں تو قریب کے ملک کو پر ترتیب کے مطابق الاقرب فالاقرب کے تحت جہاد فرض ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 124 اور 125 اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں معاملہ جو ہے الفت کا اور پیار محبت کا ہونا چاہیے، اور کافروں کے ساتھ ایسا معاملہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اندر مسلمانوں کے اندر اپنے بارے میں سختی بے رخی محسوس کریں اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے دین پر راضی ہیں اور ہمارے دین پر مطمئن ہیں۔ آیت نمبر 125 میں یہ ایک واقعہ بیان کیا گیا منافقین کے حوالے سے کہ جب قرآن کریم اترتا تھا تو اس سے ایمان والوں کو ایک بہت تازگی ملتی، ایمان تازہ ہوتا، ایمان بڑھتا، اور قرآن کریم کی فطری تاثیر بھی یہی ہے کہ اس کے پڑھنے سے، اس کے سننے سے، اس کے معانی میں غور کرنے سے
ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمانی حلاوات بڑھتی ہیں۔ منافقین چونکہ اس دولت سے محروم تھے، وہ کیا جانیں جب ان کا دل ہی بند ہے، دل میں مرض ہے، مرض والا کیا جانے کسی چیز کے ذائقے کو؟ تو وہ آپس میں یہ سادہ لوگ مسلمانوں کو تنگ کرتے اور کہتے تم میں سے کس کا ایمان بڑا ہے، اس صورت نے کس کا ایمان بڑھایا ہے؟ آیت میں اس کا جواب دیا گیا کہ ایمان تو ایمان والوں کا بڑھتا ہے، اور جن کے دلوں میں کجروی ہے، نفاق ہے اور کفر ہے اور گندگی ہے، تو ان کی اسی بیماری ہی میں اضافہ ہوگا، ان کا ایمان کہاں بڑھے گا؟ جیسے ایک گھر میں ایک طرح کا کھانا بنتا ہے، گھر کا صحت مند بندہ بھی وہی کھانا کھاتا ہے اور گھر کا مریض بھی وہی کھانا کھاتا ہے، تو اس کھانے سے صحت مند کی صحت میں اضافہ ہوتا ہے اور مریض کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو قرآن اسی طرح ہے، یہ روحانی غذا ہے، جو روحانی طور پہ صحت مند ہے اس کا ایمان بڑھتا ہے، اور جو روحانی طور پہ بیمار اور مریض ہے، جس کے دل میں مرض ہے، تو اس سے اس کا یہ مرض بڑھتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 126 میں فرمایا گیا کہ منافقوں کو سمجھ نہیں آتی، سال میں 1 2 3 مصیبتیں ان پہ پڑتی ہی ہیں، کبھی قحط پڑ جاتا ہے، کبھی ان میں بیماری پھوٹ جاتی ہے، کبھی کفار مکہ مغلوب ہوتے ہیں تو ان پہ غلبہ آ جاتا ہے، جہاد کا اعلان ہو ان پر بزدلی طاری ہو جاتی ہے، ان کا نفاق ظاہر ہو جاتا ہے، اتنی مصیبتیں جھیل کر بھی انہیں کوئی بات حاصل نہیں ہوتی، تو اس میں انہیں آر دلائی جا رہی ہے، اور اس میں ایک دو عدد خاص مراد نہیں بلکہ تسلسل سے ان منافقین پر مصائب کا اترنا مراد ہے۔ اس کی اگلی آیت 127 میں منافقوں کے بارے میں ذکر فرمایا گیا ہے کہ جب قرآن کریم میں منافقوں کے راز افشا ہوتے اور ان کا دوغلا پن صحابہ کے سامنے آتا، تو ایسے کم وقت بجائے اس کے کہ وہاں بیٹھ کے توبہ کریں، معذرت کریں، ندامت کا احساس کریں، وہ توبہ طائب ہونے کی بجائے مجلس نبوی سے اٹھ کے چلے جاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کم وقتوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہے۔ اس صورت کے آخر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان فرمائے گئے کہ آپ تمام مخلوق پر بالخصوص مسلمانوں پر بے حد مہربان ہیں، شفیق ہیں، اور امت پہ جو چیز گزرتی ہے آپ اس سے مشقت میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی بھی دی گئی ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر یہ لوگ اعراض برتتے ہیں اور آپ پر ایمان نہیں لاتے تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ چھوڑیے ان کو، اللہ کافی ہے، اسی پہ بھروسہ کریں۔ گویا کہ یہ دعا سکھائی گئی، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے، یہ ترتیب کی 10ویں سورت ہے، مکی ہے، اس کی 109 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہے۔ یونس حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کا واقعہ اس صورت میں بیان ہوا ہے۔ تو جس طرح سورہ بقرہ میں گائے کا واقعہ بیان ہوا تھا تو اس کا نام بھی سورہ بقرہ گائے کے نام پہ رکھا گیا، اس طرح اس صورت کا نام بھی تسمیۃ الکل باسم الجزء کے قبیل سے ہے کہ یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان ہونے کی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس صورت کی 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 40، 94 اور 95، یہ مدنی آیتیں ہیں، یہ آیتیں ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ بات دلیل سے ثابت ہونا مشکل ہے۔ اس صورت میں چونکہ مکی صورت ہے تو اس میں اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت، آخرت کو انتہائی پر اثر اور دل نشین انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ دلائل کے علاوہ تاریخی واقعات سے ان مضامین کو مدلل کیا گیا ہے۔ کفار مشرکین جو طرح طرح کے شبہات، اعتراضات کرتے تھے، اس کا جواب بھی دیا گیا ہے، اور آخرت میں جو حالات واقعات پیش آنے والے تھے اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی کو بیان کر اسے امتحان کی جگہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات اختصار کے ساتھ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اسی صورت میں فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ اور اس کا انجام بد بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سورت کے آخر میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ یہی دین حق ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، لہٰذا جو اس دین کی پیروی کرے گا وہی راہ راست پہ چلنے والا ہوگا، اور جو اس دین کے حق کو چھوڑ دے گا وہ گمراہیوں میں بھٹک کے رہ جائے گا اور اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اس صورت کے مضامین کافروں کے لیے درس عبرت ہیں اور مسلمانوں کے لیے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انتہائی اطمینان اور تسلی کا باعث ہیں۔ الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔
یعنی اس کتاب کا ہر لفظ محکم ہے اور پختہ ہے، نہ تبدیلی کا امکان ہے، نہ تحریف کا امکان ہے، نہ نسخ کا امکان ہے، اور اس کتاب میں جو واقع بیان ہوئے، جو قصے بیان ہوئے، وہ واقعہ کے عین مطابق ہیں، ان میں ذرا بھی خلاف واقعہ کی بات نہیں۔ اب اور کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی جو اس کو منسوخ کرے، لہذا حکمت بھری کتاب ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو، آخری کتاب ہے، اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ اس میں کفار کے اعتراض کا جواب بھی آ گیا، وہ کہتے تھے جادوگر کا کلام ہے، جادو کا کلام ہے۔ جواب دیا یہ تو حکمت کی آیتیں ہیں، کتاب حکمت کی آیتیں ہیں، جادو کا کلام نہیں ہے، پڑھو تو صحیح، جادو کا کلام ایسے ہوتا ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 2 میں کفار کے تعجب کا اظہار کیا گیا، اس کا جواب دیا گیا۔ وہ تعجب کرتے تھے، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، کہ لوگوں کے لیے اس میں تعجب کیا ہو گیا کہ ہم نے تمہیں میں سے، انسانوں میں سے ایک چنے ہوئے انسان کو بھیجا ہے کہ وہ انسانوں کو آ کے سمجھا رہا ہے۔ تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے انسان ہی ہوتا ہے، انسانوں نے انسان سے سمجھنا ہوتا ہے، کسی فرشتے سے تو سمجھنے سے رہا۔ انسان نے انسان کے لیے نمونہ بننا ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، رہنا کیسے ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا یہ سب کیسے کرنا ہے، تو فرشتہ کیسے کرتا؟ نہ اس نے بیت الخلاء میں جانا ہے، نہ اس نے روزہ رکھنا، نہ اس نے کھانا پینا، تو فرشتہ تمہارے لیے نمونہ کیسے بن سکتا؟ لہٰذا یہ نبی ہے تو نبی کا ایک انسان کا لوگوں کے لیے رہنما بن کے آنا یہ عین قرین قیاس ہے۔ باقی تم کہو کہ کوئی فرشتہ ہو تو فرشتہ کیسے رہنما بن سکتا ہے، اور تم کہتے ہو یہ جادو ہے تو تم نے جادوؤں کا کلام بھی سنا ہوگا، یہ جادو کا کلام نہیں، جو کلام یہ پیش کر رہے ہیں جادو کا کلام ایسے ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 ہے، اس میں بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، اس وقت تو رات دن نہیں تھے، تو پھر 6 دن کون سے تھے؟ تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جتنا وقت 6 رات اور 6 دنوں میں لگتا ہے اللہ نے اتنے وقت میں پیدا کیا۔ اب یہ کون سا دن مراد ہے؟ یا تو یہ دنیا کا یا آخرت کا، جو 1000 سال کا ہے تو 6000 سال کا وقت مراد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کن کہہ کے ایک لمحے پہ بھی پیدا کرنے پہ قادر ہیں، لیکن اللہ نے جو اس طرح تخلیق کی، اتنا وقت صرف کیا، ظاہر ہے اس میں کئی مصلحتیں، کئی حکمتیں ہوں گی، اور اس میں سے ایک بھی حکمت یہ ہے کہ بندوں کو بھی جلد بازی کی بجائے متانت اور آہستہ آہستہ کام کرنے کا سبق دینا مقصود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 میں سورج اور چاند کا ذکر کیا گیا، اور اس کے لیے 2 لفظ بولے گئے، سورج کے لیے ضیاء اور چاند کے لیے نور۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج کو ضیاء بنایا اور چاند کو نور بنایا۔ ضیاء کہتے ہیں اسے جس کی روشنی اپنی ہو، بعد میں کہ ہم مانا ہے لیکن فرق ہے، ضیاء ذاتی روشنی کو کہتے ہیں اور نور کسبی اور عرضی روشنی کو کہا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سورج جو ہے یہ کسی اور قرے سے روشنی حاصل نہیں کرتا، بلکہ یہ خود روشن ہے، اور چاند جو ہے اس کی ذاتی روشنی نہیں ہے، بلکہ یہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ تو لہٰذا سورج کا معنی وہ جس کی روشنی ذاتی ہے، اور چاند کا معنی، نور کا معنی جو چمکنے والا ہے، یعنی کسی اور سے روشنی دے کے چمک رہا ہے۔ آگے فرمایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کہ ہم نے چاند اور سورج کی منزلیں طے کر دی ہیں، اس کی حرکت سے سال، مہینہ، ہفتہ، دن، منٹ، سیکنڈ کی پہچان ہوتی ہے، اور اللہ کا کتنا یہ عجیب نظام ہے، کتنے بڑے بڑے کرے ہیں، ان کی حرکت میں ذرا سا فرق نہیں آتا کہ کچھ فرق آ جائے۔ بڑے بڑے جہاز، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑی بسیں اپنی رفتار میں لیٹ ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کا نظام ہے، جب سے سورج بنا ہے، جو اس کی حرکت طے کر دی ہے، اس میں ذرا بھی فرق نہیں۔ اگر فرق آ جاتا تو یہ سارے ہمارے نقشے اور گھڑیاں اور جنتریاں اور دائمی اوقات کے نقشے سارے کے سارے ختم ہو جاتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے اللہ تعالیٰ کے نظام کے۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی بردباری کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے تھے اگر ہم غلط ہیں تو ہم پہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا، اللہ ہمیں پکڑتا کیوں ہے، مہلت کیوں دیتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنی رحمت کی وجہ سے ایسا کرتا ہے۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے شر کو جلدی پکڑ لے، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، پھر ان کا فیصلہ ہو جائے، تو گویا کہ اللہ کی طرف سے یہ مہربانی ہے کہ وہ سمجھنے کی اور سنبھلنے کی لوگوں کو ایک مہلت دے رہا ہے۔
آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی احسان فراموشی کو ذکر کیا ہے کہ انسان طبعی احسان فراموش ہے، طبعی۔ ہاں اگر اس میں ایمان آ جائے تو ایمان کی وجہ سے صبر، شکر جیسے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر ایمان سے عاری ہو تو طبی طور پر یہ احسان فراموش ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ ذکر کیا کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اٹھتے بیٹھتے ہمیں یاد کرتا ہے، اے اللہ بچا لے، اے اللہ بچا لے۔ جب ہم اسے بچا لیتے ہیں تو مرہ کالم یدعونا الی ضر مسہ، یوں ہو جاتا ہے کہ جیسے کبھی اس کو تکلیف پیش آئی نہیں تھی اور کبھی ہم نے اس کو تکلیف سے نجات دی نہیں تھی۔ آیت نمبر 15 میں یہ بتایا گیا ہے کہ کفار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے تھے کہ یہ آپ ایسا کر دیں، آپ کے مضامین بہت سخت ہیں، کچھ کمپرومائز کریں، کچھ نرمی کریں۔ جو مضامین ہمارے جدی پشتی اعتقادات کے خلاف ہیں، نظریات کے خلاف ہیں، یا جو ہماری عقل میں نہیں آتے ہیں، آپ انہیں قرآن سے نکال دیں تو ہم اس کو مان لیتے ہیں، ہمارے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے۔ تو قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا وبدل، تو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارا یہ سوال اس مفروضے پہ مبنی ہے کہ شاید قرآن میں خود بنا کے پیش کر رہا ہوں، میری اپنی کتاب ہے، چاہوں تو اس کے مضمون کم کر دوں، چاہوں تو بڑھا دوں، ایسا نہیں ہے۔ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اس میں کچھ رد و بدل نہیں کر سکتا، مجھے کوئی اس کا اختیار نہیں ہے، بلکہ میرے پاس جو کتاب جس طرح آ رہی ہے میں ویسے ہی پڑھنے پر اور اس کی اتباع پر مأمور ہوں، میرے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں کہ قرآن کریم کو بدلوں۔ آیت نمبر 16 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے گویا کہ ایک دلیل دی گئی ہے کہ دیکھو میں تمہارے اندر فَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، میں ایک عمر گزار چکا ہوں، 40 سال تک میں نے اپنی طرف سے کوئی ایسی بات کی ہے، کوئی کلام کیا ہو، کوئی میں نے شعر کہا ہو، کوئی نثر کہا ہو، کوئی کلام کا مجموعہ، کوئی شعری مجموعہ، کوئی نثری مجموعہ میں نے پیش کیا ہو؟ کچھ پیش نہیں کیا۔ تو یہ جو اچانک میری زبان سے تم سن رہے ہو تو یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ تمہیں اس سے سمجھ آنا چاہیے کہ اچانک ایک بندے کی زبان پر ایسا کلام جاری ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا جس کی نظیر لانے سے قاصد ہے، تو وہ اپنا کلام نہیں ہے، وہ خالق کا کلام ہے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ یعنی وہ جو کافر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے، گوشے میں ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے سفارشوں کو نہ جانے، یعنی اتنبئون اللہ بما لا یعلم، تم اللہ کو اس چیز کا علم دے رہے ہو جو اللہ نہیں جانتا، تو اللہ کسی کو نہیں جانتا۔ تو بھیا اللہ کو نہ جاننے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے علم میں ہو، لہٰذا جب معبود اللہ کے علم میں نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ معبود ہے ہی نہیں۔ پھر آیت نمبر 19 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے تک تمام انسان ایک ہی دین پہ قائم تھے، اور پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے توحید کا انکار کیا، یہیں سے کفر شروع ہوا، شرک شروع ہوا، اور اخلاص کا فیصلہ کہ مومن کو جزا ملے، کافر کو سزا ملے، یہ دنیا میں نہیں ہوگا، یہ قیامت کا دن ہوگا اور آخرت میں ہوگا۔ پھر اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 20، اس میں کفار صداقت کی بہت سی نشانیاں دیکھ چکے تھے اور وہ فرمائش بھی کرتے رہتے تھے کہ یہ نشانی اتاری جائے، یہ اتاری جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اور نشانی کون سی اتارنی ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس سے بڑی نشانی اور کیا ہوگی کہ تمہارے پاس قرآن کریم آ گیا، اور وہ ذات جس نے کسی سے ایک حرف نہیں پڑھا وہ تمہارے پاس ایسا کلام لے کے آ گئی ہے، وہ ذات کہ تم جس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہو، اس سے بڑی اور کون سی نشانی ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 ہے، اللہ تعالیٰ مشرکین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 7 سال تک تمہارے اندر قحط رہا، اور تم نے پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کی درخواست کی، اگر یہ قحط ختم ہو جائے آپ کی دعا سے ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے دعا کی اور وہ قحط ختم ہو گیا۔ اب بجائے اس کے کہ تم ایمان لاتے، تم پھر مکر و فریب پہ اتر گئے، اور اب اس میں پھر دوبارہ یہ گویا کہ دھمکی دی جا رہی ہے، قل اللہ اسرع مکرا، اگر تم مکر و فریب پہ اترتے ہو تو اللہ تمہیں اس مکر کی سزا دینا بھی جانتا ہے، یا جو اللہ کا مکر ہے یعنی تدبیر،
اس کے آگے کس کا مکر ٹھہر سکتا ہے، یہ انہیں دھمکی دی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 22 میں، آیت نمبر 22 ہے وہ اسی میں بیان ہو گیا، آیت نمبر 22 تو یہی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 23 24، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے انسان کو، آیت نمبر 24 میں، کہ انسان کی زندگی کی مثال کیا ہے۔ انسان رفتہ رفتہ اپنے عروج کو پہنچتا ہے، ہزاروں امیدیں تمنائیں ہوتی ہیں، یکایک موت کا وقت آ پہنچتا ہے تو سارے ارمان لے کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہی حقیقت ہے انسان زندگی کی۔ شاہ عبد القادر لکھتے ہیں کہ روح آسمان سے آئی، بدن میں مل کر قوت پکڑی، پھر اچھے کام بھی کیے، برے کام بھی کیے، جب ہر ہنر میں ہنر مند ہو گیا اور اس کے مشغلوں کو اس پر بھروسہ آ گیا تو اللہ نے اس کو دنیا سے اپنے پاس بلا لیا۔ اس کی مثال یہی ہے کہ جیسے آسمان سے پانی اتارا، پھر وہ زمین میں مل گیا اور اس سے ہم نے نباتات اگائے، پھر لوگوں نے یا جانوروں نے وہ نباتات کھا لیے۔ آیت نمبر 26 میں للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، وہ لوگ جنہوں نے احسان کیا، نیک عمل کیے، مومن مخلص بن کے رہے، حسنہ ہے اور زیادہ ہے۔ حسنہ سے مراد اچھا انجام یعنی جنت، اور زیادہ سے مراد ایک زائد چیز یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار۔ تو جنت کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ اے جنتیوں اور کیا چاہیے؟ وہ کہیں گے اللہ اور ہمیں کیا چاہیے، آپ نے ہمیں جہنم سے بچا لیا، اپنی ہر نعمت دے دی، سب کچھ یہاں ہمیں میسر ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام پردے ہٹا دیں گے اور بالمشافہ لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اور جنت کی کوئی نعمت اس قدر لذیذ نہیں ہوگی جتنی لذت اللہ تعالیٰ کے دیدار میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عطا فرمائے۔ اس سے اگلی آیت میں، آیت نمبر 27 میں بیان فرمایا گیا کہ اہل جنت کے چہرے میدان حشر میں چمک رہے ہوں گے، اور جب انہیں دیدار باری تعالیٰ نصیب ہوگا تو اس سے ان کی چمک میں اور بھی نکھار پیدا ہو جائے گا، اور جو اہل باطل ہوں گے، جہنمی ہوں گے، اللہ ہم سب کو بچائے، ان کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے اور ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ اس دن دیکھنے والا چہرے کو دیکھ کر کامیاب کا اور ناکام کا پتہ لگا لے گا۔ کامیاب کا چہرہ چمکتا ہوگا اور ناکام کا چہرہ مرجھایا ہوا اور سیاہ ہوگا۔ پھر آیت نمبر 28 میں اور 30 میں جو اس وقت مکالمہ ہوگا قیامت کے دن، 2 آیتوں میں بیان فرمایا گیا کہ قیامت کے دن جب تم سے کہا جائے گا اشرکوا این مکانکم انتم وشرکاؤکم، تو اس وقت میں وہ تمہارے شرکاء، تمہارے بت تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، تم سے غائب ہو جائیں گے، لہٰذا اب موقع ہے، اب سمجھ جاؤ تم دنیا میں بھی پریشانی کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہو اور اپنے بتوں کو بھول جاتے ہو، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم دنیا کی زندگی میں بتوں کو چھوڑ دو، آج ایک اللہ کو تم پکارو، وہ دنیا میں بھی تمہارے کام آئے گا اور آخرت میں بھی تمہارے کام آئے گا۔ آیت نمبر 31 میں یہ مشرکین سے گویا خطاب ہے کہ جب تم خود مانتے ہو کہ آسمان سے زمین سے رزق اتارنے والا، تمہاری سماعتوں کا، بصارتوں کا مالک، زندہ کو مردہ سے نکالنے والا، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا، اور تمام معاملات کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ تم خود کہو گے اللہ، فسیقولون اللہ۔ زندہ سے مردہ کو نکالنا، مردہ سے زندہ کو نکالنا، یہ مضمون بارہا مرتبہ آیا ہے، یعنی مرغی زندہ ہے اس سے انڈے کو نکالا ہے جو مردہ ہے، اور انڈا مردہ ہے اس سے زندہ کو نکالا ہے جو چوزا ہے۔ یہ انسان زندہ ہے اس سے مردہ کو نکالا ہے نطفہ ہے، اور نطفہ مردہ ہے اس سے زندہ جانور بنا دیا ہے۔ تو جب تم خود مانتے ہو کہ یہ سارے کا سارا کرنے والا پروردگار حقیقی ہے، تو پھر یہ خود ساختہ بت کہاں سے آگے؟ فذالکم اللہ ربکم الحق، یہی تمہارا اللہ ہے، رب حقیقی ہے، تو اب گمراہی کہاں سے لے رہے ہو؟ فانا تصرفون، تم کہاں بہکائے جا رہے ہو، تم کدھر گھمائے جا رہے ہو؟ اس آیت میں اشارہ ہے کہ تم خود مشرک نہیں بنے، تم خود راہ سے نہیں بھٹکے، تمہیں کس نے بھٹکایا ہے؟ تو ہادی کی مخالفت نہ کرو، رہنما کی، پیغمبر کی مخالفت نہ کرو، بلکہ جن لوگوں نے اور جن عوامل نے تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹایا ہے اس میں غور کرو تو تمہیں ہدایت مل سکتی ہے۔ آیت نمبر 33 میں
یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق لکھ دیا تھا کہ انہیں پتہ تھا کہ ہر بندہ اپنا اندر موجود اختیار کیسے استعمال کرے گا اور اس کے مطابق اس کا انجام کیا ہوگا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا صادق آ گیا ہے اور صادق آئے گا۔ آیت نمبر 35 میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم جو چل رہے ہو اپنے اندازوں پر، اندازے عقیدے کے لیے کافی نہیں ہوتے، بلکہ عقیدہ وہ یقین پہ اور برہان پہ اور دلیل پہ قائم ہوتا ہے، اور یہ ایک کتاب جو تمہارے پاس آئی ہے یہ سچی کتاب ہے، حق کی کتاب ہے، اپنے اندر یہ بہت سارے شواہد لیے ہوئے ہے، لہٰذا تم اپنے اندازوں کو چھوڑ دو، ظن و تخمین کو چھوڑ دو، اور آسمانی کتابوں میں ایک سچی کتاب روئے زمین پہ موجود ہے، لہٰذا اور یہ تمہاری پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کر رہی ہے۔ اگر تم حق کے متلاشی ہو تو پھر حق اسی صورت میں مل سکتا ہے، تم اندازوں کو چھوڑ کے اس کتاب حق جو ہدایت کے لیے اتری ہے اس کی پیروی کرو، اس کی رہنمائی کرو۔ آیت نمبر 38 میں وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھی ہے، گھڑ لی ہے، تو ان کو پھر چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہی ہے پھر تم بھی تو انسان ہو۔ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بشر ہیں، انسان ہیں، عبداللہ کے بیٹے اور عبد المطلب کے پوتے ہیں، آمنہ کے بیٹے ہیں، تو پھر تم بھی تو انسان ہو، لے آؤ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس جیسی ایک کتاب لے آؤ۔ تو آج تک تو نہیں لا سکے اور قیامت تک نہیں لا سکو گے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ گھڑ لی ہے؟ گھڑی ہوئی کتابیں ایسی نہیں ہوتی، یہ آسمانی کتاب ہے، تمہیں چاہیے کہ ضد چھوڑو اور حقیقت پر ایمان لے آؤ۔ کس طرح سے سمجھایا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ پھر آیت نمبر 39 میں لفظ آیا ہے تأویلو، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، کہ انہوں نے جھٹلایا ہے اس حقیقت کو کہ ان کے علم نے جس کا احاطہ نہیں کیا، اور ابھی تک ان کے پاس اس کی تعویل نہیں آئی ہے۔ تعویل کا ایک معنی انجام ہے، یعنی ان لوگوں نے جو تکذیب کی ہے ابھی انہیں تکذیب کا انجام بد معلوم نہیں ہو سکا۔ اور بعضوں نے کہا ہے اس کا معنی پیشین گوئی ہے، بعضوں نے کہا ہے اس کے معنی تکذیب ہے، مختلف معنی کیے گئے ہیں، اگر ان کو تعویل معلوم ہو جاتی تو یہ انکار نہ کرتے۔ آیت نمبر 41 ہے وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اس میں تسلی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ کے لیے کہ اگر یہ آپ کی تکذیب پہ کمر بستہ ہیں اور آپ کے 1000 مرتبہ سمجھانے کے باوجود یہ سمجھ نہیں رہے ہیں، تو پھر آپ ان سے اظہار برات کر دیں، اتنا ان کے پیچھے نہ پڑیں اور کہہ دیں انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، جو تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں اور جو میں کر رہا ہوں تم اس سے بری ہو۔ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ ان کو یہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان تو لگاتے ہیں لیکن افانت تسمع الصم، کیا آپ بہرے کو سنا دیں گے جبکہ اس کی عقل بھی نہ ہو؟ ومنہم من ينظر الیک، کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف نگاہ تو کرتے ہیں، افانت تهدی العمی، کیا آپ اندھے کو رستہ دکھا دیں گے اور وہ دیکھنا بھی نہ چاہتے ہوں؟ ان آیات میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کا سامان ہے کہ آپ کیسے ان اندھوں کو رستہ دکھا سکتے ہیں، ان بہروں کو کس طرح آپ سنوا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 9 میں قیامت کی ہولناکیوں کا بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ قیامت کا منظر دیکھیں گے تو انہوں نے جو زندگی بھر عیش کی ہوگی، آرام کیا ہوگا اور دنیا کے عیش و عشرت کی خاطر اپنی آخرت برباد کی ہوگی، وہ سمجھیں گے کہ دنیا میں تو ہم بس 1-2 گھڑی ٹھہرے تھے، کأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، یا قبر کے بارے میں وہ کہیں گے، حالانکہ برزخ اور قبر صدیوں پر محیط ہوگی، تو محشر میں کے لیے اٹھیں گے، ان کا عقل و شعور پوری طرح کام کر رہا ہوگا، لیکن اب وہ سمجھ جائیں گے جو انہوں نے دنیا میں غلطی کی تھی اب اس کا تدارک یہاں ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 46 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے جو وعدے کیے تھے وہ کچھ تو دکھا دیے ہیں۔ غزوہ بدر ہوا، فتح مکہ ہوا، حنین کا غزوہ ہوا اور بہت سی کامیابیاں ہوئیں، اور او نتوفینک، یا ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں اور جس کا وعدہ کیا ہے وہ نہ دیکھ سکیں، جو آپ کی وفات کے بعد وہ وعدے
پورے ہوں گے فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، پھر ہماری طرف ان کا آنا ہے اور جو وہ کر رہے ہیں اللہ ان پہ گواہ ہے۔ یعنی ان کو جو سزا دنیا میں ملنی تھی وہ ہم دیں گے، اور جو باقی رہ جائے گی وہ سزا ہم ان کی آخرت میں پوری کریں گے۔ آیت نمبر 47 میں فرمایا گیا ہر امت کے لیے ایک رسول ہوتا ہے، جب اس کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں پہ ذرا بر بھی ظلم نہیں ہوتا۔ یعنی بعثت نبوت کسی بھی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی حجت ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی قوم پہ نبی بھیج دیتا ہے اب مزید کسی حجت کی ضرورت باقی نہیں رہتی، لہذا منکرین کے حق میں عذاب کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ اتمام حجت سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دیا جاتا۔ رہا معاملہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور حضور کی ختم نبوت اس کا سبب ہے کہ حضور کے سمجھانے کے باوجود، اتمام حجت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں فرمایا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 55 ہے کہ جب مشرک لوگ آخرت میں دیکھیں گے اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا، اور آخرت میں دیکھیں گے کہ اب ہمارے لیے وہ عذاب بالکل سامنے ہیں، تو اس وقت پوری دنیا کے خزانے ان کی دسترس میں آ جائیں، وہ فدیہ دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، کہ دنیا کے خزانے اس کے پاس آ جائیں اور آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے یہ سارے خزانے قربان کرنا چاہیں تو کریں گے، لیکن اب عذاب دیکھنے کے بعد ان کا یہ سارا سوچنا اور پوری دنیا کے خزانوں کو فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑانا، یہ ایک وہم بن جائے گا، ایک گمان بن جائے گا، کچھ فائدہ نہیں ہوگا انہیں۔ آیت نمبر 58 میں 57 اور 58 میں قرآن کریم کے بارے میں فرمایا گیا کہ اے لوگو، تمہارے پاس ایک نصیحت نامہ آ گیا ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور اس میں سینوں کی بیماریوں کی شفا ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اس میں قرآن کریم کے 4 اوصاف بیان کیے گئے۔ نمبر 1 موعظہ، یہ نصیحت نامہ ہے۔ قرآن کریم صرف کتاب نہیں ہے، صرف کتاب تلاوت نہیں ہے، بلکہ ذکر ہے، موعظت ہے، نصیحت نامہ ہے جو لوگوں کو نقصان اور ہلاکت کی خبر دے کر انہیں نیکی کے رستے پہ لگاتا ہے۔ نمبر 2 اس میں شفا ہے، نسخہ کیمیا ہے جو دلوں کی بیماریوں اور روحانی بیماریوں سے لوگوں کو بچاتا ہے، اور جسمانی بیماریوں کے بھی لیے اس میں شفا ہے، جس طرح متعدد احادیث میں آیا ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا کہا گیا، آخری 2 سورتوں کو صحت کے لیے پڑھا گیا، اور تیسری اس کی صفت ہدن سراپا ہدایت ہے۔ جو لوگ قرآن کریم سے ہدایت طلب کرنا چاہتے ہیں، طالب حق ہوتے ہیں، اس جستجو میں قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ رحمہ، یہ سراپا رحمت ہی رحمت ہے، لہٰذا لوگوں کو چاہیے قل بفضل اللہ وبرحمتہ کہ اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کی رحمت سے خوش ہو جائیں، ان کے دلوں میں اطمینان آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت کیا ہے، اس کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے مراد قرآن کریم ہے، اور اس کی رحمت سے مراد تلاوت قرآن کریم ہے، یا اس پر عمل کی توفیق ہے، یا رحمت سے نبی کریم یا اسلام مراد ہے۔ تقریباً سب کا ایک ہی مطلب ہے کہ قرآن کریم، اس پہ عمل کرنا، اس کی تلاوت کرنا، یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے اور اس کی طرف سے رحمت ہے۔ اس آیت میں جس خوشی کا حکم دیا گیا ہے، اس سے مراد وہ قلبی خوشی ہے جو نعمت کے حصول کے موقع پر انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور آگے سورہ قصص میں ایک خوشی سے منع کیا گیا ہے، اس سے مراد قلبی خوشی نہیں بلکہ کسی نعمت پہ اترانا اور تکبر کرنا، وہ مذموم ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے لوگوں کو مہلت تو بہت ملتی ہے، لیکن اکثر لوگ اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی بجائے وہ ناشکری پہ اتر آتے ہیں۔ آیت نمبر 62 میں اور 63 میں کہا گیا سنو، اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست وہ ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہوگا
اور نہ ہی ان پہ کوئی غم ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، ان کے لیے خوشی ہے آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی دوست کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کا دوست۔ ولایت کے لیے دو لازمی عنصر ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایک ایمان کا ہونا اور دوسرے تقوی کا ہونا۔ بندے میں جس قدر یہ دو صفات بڑھتی جائیں گی اسی قدر اس کے اندر ولایت بڑھتی جائے گی۔ ایمان جتنا بڑھے گا اور ایمان کے بعد تقوی جتنا بڑھے گا تو وہ اللہ کا ولی بنے گا، اور ان دو صفات کے نتیجے میں اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، ذکر اللہ کا ہر وقت رہتا ہے، اور بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچوں، تو یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے تو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور جو لوگوں سے بغیر کسی غرض کے تعلق رکھے، لوگوں کا فائدہ سوچے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جیسے شاعر نے کہا کہ زیس تسبیح ہو سجاداؤ دلق نیس، طریقت بجز خدمت خلق نیک، کہ تسبیح پھیرنے سے اور گدے پر بیٹھنے سے، خاص لباس پہننے سے طریقت نہیں آتی۔ طریقت بجز خدمت خلق نیس، خدمت خلق یہ طریقت کا اور ولایت کا نام ہے۔ تو جو جتنا اللہ کا ولی ہوگا اس کا فیض اتنا پھیلے گا اور خلق خدا کو اس سے اتنا ہی فائدہ پہنچے گا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے کہ آئندہ میں یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، اور غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، یہ دنیا اور آخرت کے بارے میں ہے کہ انہیں آخرت کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ کوئی غم لاحق ہوگا، اور آخرت میں اور دنیا میں بھی انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جب آدمی اللہ کی ولایت میں آ جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، تو وہ کثرت ذکر کی وجہ سے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت اسے حاصل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس پر کوئی خوف اور غم مسلط نہیں ہوتا جو انہیں متاثر کرے۔ یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی غم یا خوف نہیں پہنچتا ہے، لیکن اس غم کی وجہ سے افسردہ نہیں ہوتے، غم زدہ نہیں ہوتے۔ عام لوگ دنیا کی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں، غم زدہ ہو جاتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں لوگ، لیکن اولیاء اللہ اس سے کوسوں دور ہوتے ہیں اور بڑے بڑے واقعات ان کے دل پہ کوئی اثر نہیں کرتے۔ یہ اولیاء اللہ کی نشانی ہے، اور ان کے لیے پھر بشارت دی ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ آخرت کی بشارت تو یہ ہے کہ موت کے وقت، قیامت کے دن، قبر سے اٹھتے وقت انہیں جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کئی واقعات ہیں۔ اور پھر دنیا آخرت کی خوشخبری کیا ہے؟ مختلف ہو سکتی ہیں، ان کا دل مطمئن رہتا ہے۔ رؤیا صالحہ، وہ خود ان کے بارے میں لوگوں کو اچھے اچھے خواب دکھائے جاتے ہیں، اور ان کے معاملات میں تائید الہی، نصرت خداوندی شامل ہوتی ہے۔ زمانہ ان کا دشمن ہو جائے لیکن کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، انہیں اپنی آنکھوں سے اور دل سے نظر آتا ہے کہ کوئی طاقت ہے جو اسے بچا کے لے جا رہی ہے۔ یہ انہیں دنیا میں خوشخبری ملتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں خواص میں اور عوام میں مقبولیت اور محبوبیت عطا فرما دیتے ہیں، اور دنیا کے کسی بھی معاملے میں وہ گرفتہ دل نہیں ہوتے، رنجیدہ خاطر نہیں ہوتے۔ اللہ ان کے دلوں کو ایسا سکون دیتے ہیں کہ دور دور تک عام آدمی اس سکون کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، تصور نہیں کر سکتا۔ آگے آیت نمبر 65 میں تسلی دی جا رہی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، ولا يحزنک قولہم، اے میرے حبیب ان کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں، عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اور وہ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی عزت، اس کے غلبہ کا اور اس کے سمع اور بصر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اتنی طاقتوں کا مالک ہے وہ آپ کی حفاظت کرے گا، اور آپ کوئی دشمن بھی آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ تسلی بھی دی ہے، اور یہ تسلی کے مطابق ویسا ہی ہوا ہے کہ کوئی دشمن نہ حضور کو رنجیدہ خاطر کر سکا ہے، نہ تکلیف پہنچا سکا ہے، بلکہ آپ اپنے کام میں مکمل کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 13 میں اور 14 کے شروع میں حالات بیان کیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ آگے بھی سورہ اعراف میں تفصیل سے پہلے گزر چکا ہے، آگے بھی آئے گا۔
اور اسی طرح اس سورہ انعام میں بھی ان آیات کی تشریح گزر چکی ہے، سورہ نوح کا واقعہ بھی گزر گیا ہے اور سورہ ہود میں مزید آ رہا ہے۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 83 ہے، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و ستم کا شکار رہتے تھے اور ذلت کی زندگی گزار رہے تھے۔ چونکہ ان کے پاس آسمانی علم تھا تو وہ انتظار کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی نبی مبعوث ہوگا جو فرعون کی حکومت کا تختہ الٹے گا اور بنی اسرائیل کو ان کے مظالم سے نجات دلائے گا۔ چنانچہ ان کی پیشگوئیوں کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تو بنی اسرائیل کی دلی آرزو پوری ہوئی۔ وہ اس حوالے سے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ان کو نجات ملنی ہے اور فرعون کا تختہ الٹا جانا ہے، ان کی بہت قدر کرتے تھے، لیکن وہ فرعون سے اور فرعونی سرداروں سے بہت خوف زدہ تھے، اس لیے اقرار اور اظہار سے ہچکچا رہے تھے اور کسی مناسب وقت کے منتظر تھے جب غلبہ حق ہو اور موسیٰ علیہ السلام کا دین پھیلے اور فرعون جو ہے وہ پستی کی طرف جائے تو ہم ان کے ساتھ اظہار عقیدت کریں، اظہار عقد کریں، ایمان کو ظاہر کریں۔ لیکن اس خوف ہراس کے عالم میں چند نوجوان تھے جنہوں نے ہمت سے کام لیا اور کھل کر اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ ان خوش نصیبوں میں بنی اسرائیل کے علاوہ قوم فرعون کے چند قیمتی نوجوان بھی تھے۔ آیت کے ابتدائی حصے میں فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، موسیٰ پر نہیں ایمان لائے مگر اس کی قوم میں سے چند لوگ، فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف کی وجہ سے کہ وہ انہیں آزمائش میں ڈال دے گا، اور فرعون وہ زمین میں بہت تکبر دکھا رہا تھا اور سرکش لوگوں میں تھا۔ تو پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت عام ہوئی اور حلقہ بڑا ہوا تو پھر تمام بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ یہ ان آیات میں ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 87 ہے کہ پچھلی امتوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی نماز اپنی عبادت گاہوں میں اور مسجدوں میں پڑھیں۔ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ کے لیے ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے کہ جہاں چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل اس کے پابند تھے کہ مسجدوں میں نماز پڑھنی ہے۔ فرعون نے جو ظلم ڈھا رکھا تھا بنی اسرائیل پر، اور اس میں ان کی تمام مسجدوں کی مسماری بھی شامل تھی۔ ان مخصوص حالات میں جب مسجدیں نہیں رہی تھیں تو انہیں اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو مصر کے گھروں میں ٹھہرائیں اور گھروں کو قبلہ بنائیں، یعنی گھروں میں نماز پڑھنے کی جگہ بنائیں یا گھروں کو قبلہ رو بنا کر اس میں نماز پڑھیں۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی تشریح ذرا اس سے مختلف فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قوم فرعون پر عذاب کے وقت بنی اسرائیل کو الگ محلے میں ٹھہرانا مراد ہے، تاکہ جب فرعون پہ عذاب آئے تو بنی اسرائیل اس عذاب سے محفوظ رہیں۔ پھر آیت نمبر 88 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کا ذکر ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو ایک طویل عرصہ گزر گیا فرعون کو اور قوم فرعون کو سمجھانے میں اور ان کو راہ راست میں لانے میں، لیکن وہ لوگ نہیں مانے، ضد میں، مخالفت میں، ہٹ دھرمی میں، ایذا رسانی میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وحی الہی سے یا مخالفین کے رویے سے یا اپنے وجدان سے اچھی طرح پہچان لیا کہ یہ لوگ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا فرمائی، ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مالوں کو ہلاک کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے، یہ کوئی بھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عذاب نہ دیکھ لیں۔ تو ہلاکت کی بد دعا فرما دی، چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی، لیکن مفسرین کے قول کے مطابق 40 سال کے بعد دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت 40 سال کے بعد بھی ہو سکتی ہے، اور خواب کی تعبیر بھی 40 سال کے بعد پوری ہو سکتی ہے۔ جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی دعا میں جلدی نہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پوچھا گیا جلدی کرنا کیا ہے؟ فرمایا جلدی کرنا یہ ہے کہ آدمی کہ اے اللہ میں نے دعا مانگی قبول تو نہیں ہوئی، تو یہ جلدی کرنا ہے۔ تو جو جلدی نہ کرے، مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے،
اور جتنا بھی اس کا وسیلہ اور سبب ہے وہ بھی اختیار کرے اور دعا مانگے، یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ پھر آگے قال قد اجیبت دعوتکما، کہا گیا کہ تم دونوں کی دعا قبول ہوگی۔ یہاں مفسرین نے ایک بڑی عجیب اور لطیف بات لکھی ہے کہ دعا تو موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی اور ہارون علیہ السلام نے اس پہ آمین کہا تھا، تو معلوم ہوا دعا پہ آمین کہنا بھی دعا مانگنا ہی ہے۔ اور قرآن و سنت میں دعا کا ادب بیان کیا گیا ہے کہ دعا ایسا مانگی جائے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تو لہٰذا جب آمین دعا ہے تو آمین بھی ایسا کہنی چاہیے، چیخ چیخ کے نہیں کہنی چاہیے۔ یہ بھی ایک استدلال ہے فقہ حنفی کا۔ بہرحال جو لوگ آمین بلند آواز سے کہتے ہیں وہ بھی حدیث کی روح سے کہتے ہیں، وہ اپنی ضد سے نہیں کہتے۔ ان مسئلوں کو خواہ بخواہ کی نزاع میں نہیں الجھانا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 90 میں ہے کہ فرعون کے غرق ہونے کا ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو مصر سے لے کے روانہ ہوئے۔ جب فرعون کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور ان کے تعاقب میں نکلا۔ بنی اسرائیل چلتے چلتے بحر قلزم کے کنارے پہنچ گئے۔ اب یہاں پہنچے تو بہت پریشان ہوئے، آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون ہے، اور کہنے لگے انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی، انا معی ربی سیہدین، کوئی اپنا پکڑے پکڑے نہیں گئے، اللہ ہمارے ساتھ ہے جو رہنمائی کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بحر قلزم پہ انہوں نے عصا مارا، اس میں 12 رستے بن گئے، ان کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ اپنے رستے پہ چل پڑا، تو اللہ نے دریا میں خشکی بنا دی۔ سبحان اللہ، اس کی قدرت کا مظاہرہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا، اور وہ ہزاروں تھے بنی اسرائیل، وہ سارے کے سارے اس لاکھوں کی تعداد میں تھے، وہ سمندر سے بحر قلزم سے نکل کے مصر کے اس طرف نکل گئے۔ فرعون پہنچا، تکبر تو تھا ہی، غرور تو تھا ہی کہ اچھا وہ اس رستوں سے نکل سکتے ہیں تو ہم نہیں نکل سکتے، چنانچہ اس نے بھی اپنے گھوڑے اس سمندری خشک راستوں پہ ڈال دیے۔ جب سارا لشکر سمندر کے اندر پہنچ گیا تو جس رب نے رستے بنائے تھے اس نے پانی کو ملنے کا حکم دے دیا۔ او بندہ خدا اور فرعون، کبھی پانی کبھی سمندر میں بھی رستے بنتے ہیں، تو جس رب کے بنائے ہوئے سمندر کے خشک رستوں پہ چل رہا ہے پہلے اس کو مان تو صحیح۔ موسیٰ اور قوم موسیٰ اور بنی اسرائیل جن رستوں سے گزرے ہیں وہ اس رب کو مانتے ہیں، تو اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہتا ہے۔ بس عقل پہ پردہ پڑ گیا۔ اس سراکی میں کہتے ہیں رب رس سے مت خود سے، جب اللہ ناراض ہو تو عقل کام نہیں کرتی۔ تجھے کس نے کہہ دیا کہ پانی میں رستے جو ہے وہ سمندر دیتا ہے، دریا دیتا ہے، تجھے اللہ کا خیال نہیں آیا؟ خیر جب پہنچا تو اندر پہنچ گیا۔ اب بحر قلزم کی موجوں نے اس کے تکبر بھرے سر کو جو جھٹکایا، اب کہتا ہے آمنت بربی آمنت بہ بنو آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں ایمان لایا اس اللہ پر جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اللہ جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں مسلمان ہوں۔ چونکہ وہ عذاب دیکھ کے مسلمان ہو چکا تھا، اور اللہ کو ایمان بالغیب وہ چاہیے، ایمان بالمشاہدہ نہیں چاہیے۔ جب آدمی ہلاکت کو، عذاب کو آنکھوں کے سامنے دیکھ لے تو اس کا اس ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا آنا، اب کرتا ہے توبہ، پہلے کہاں تھا، اب مہلت ختم ہو گئی، اور فرمایا میں تیرے جسم کو بچا کے رکھوں گا تاکہ بعد والوں کے لیے عبرت بنے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو غرق ہونے کے بعد باہر پھینک دیا ساحل پر، اور قاہرہ کے عجائب گھر میں آج بھی ایک فرعون کی ہنو شدہ لاش محفوظ ہے، اس کا نام منفتاح بتایا جاتا ہے۔ جدید تحقیق یہی کہتے ہیں کہ یہی فرعون موسیٰ ہے، چونکہ مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا تو لقب ہوتا تھا، نام نہیں تھا، تو منفتاح اس کا نام ہے۔ اگر یہ وہی لاش ہے تو پھر قرآن کریم کی یہ آیت حرف بحرف پوری ہو رہی ہے اور لوگ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 93 میں جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے وہ سمندر پار کرا دیا اور وہ مصر سے نکل کے تو آگے شام، اردن اور فلسطین جیسا علاقہ جو سرسبز سے شاداب تھے، اللہ پاک نے ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اور آگے بڑھتے، لیکن وہاں وہ حق کو پس پشت ڈال کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ یہیں سے پھر بنی اسرائیل کا فساد شروع ہوا۔ یا حق میں جھگڑنے سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا وقت ہے کہ ان کے
پاس جو کتابیں تھیں ان میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ موجود تھا۔ ان کو چاہیے تھا کہ حق کو قبول کرنے میں پہل کرتے، لیکن انہوں نے پہل نہیں کیا، اختلاف کیا۔ اب ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کا دن ہوگا۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر آپ شک میں ہیں اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے آپ پہ اتاری ہے۔ یہ خطاب بظاہر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، مگر سنانا ان لوگوں کو مقصود ہے جو نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے عظیم الشان اور معجز کلام سن کر حیران ہو جاتے تھے اور پھر بھی اس میں شک کرتے تھے۔ یہ بھی مطلب ہے کہ ایک عام خطاب ہو جس کا مخاطب ہر جن و انس ہو کہ تمہیں اس وحی اس کلام کے وحی الہی ہونے میں شک ہے تو ان لوگوں سے جا کے پوچھو جو پہلے تورات اور انجیل پڑھتے رہے تھے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ یہ قرآن اسی چیز کی دعوت دے رہا ہے جس چیز کی دعوت پہلی کتابیں دیتی رہی تھیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 98 میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، جو جس نام پر یہ ان کی صورت ہے، اور یہ واقعہ آیت نمبر 98 میں بیان کیا جا رہا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 98 میں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے، اور اسی واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس۔ حضرت یونس علیہ السلام موصل کے شہر نینوا کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اور وہاں کے لوگ مشرک تھے، بت پرست تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے 7 سال تک انہیں دعوت دی اور انہیں سمجھایا، لیکن وہ لوگ ماننے کی بجائے انکار پر، تکذیب پر اور روح گردانی پر ڈٹے رہے، جیسے قوموں کا رویہ رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں متنبہ کیا، انہیں ڈرایا کہ اگر اب بھی تم لوگ باز نہ آئے تو 3 دن تک ہولناک عذاب آ جائے گا جو تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ 2 راتیں گزرنے کے بعد جب تیسری رات آدھی گزر چکی تو حضرت یونس علیہ السلام اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نمودار ہونے لگے، آسمان پہ انتہائی خوفناک کالے بادل چھا گئے جن سے دھواں نکل رہا تھا، اور آہستہ آہستہ وہ بادل زمین کے قریب پہنچنے لگے۔ اب اس قوم کو اپنی ہلاکت کا یقین ہونے لگا۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے، لیکن وہ کہیں انہیں نہ ملے، بستی میں تھے نہیں۔ تو سب لوگ، حتیٰ کہ ان کی عورتیں، ان کے بچے، وہ سب کو لے کر بستی سے باہر جنگل میں نکل آئے اور خوب آہوزاری کی، رونا دھونا کیا اور سچے دل سے معافی مانگی کہ ہر طرف ان کی چیخ و پکار تھی اور آہوزاری کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رونے دھونے کو قبول فرما لیا اور عذاب کو ہٹا لیا۔ یہ ان کا واقعہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے جو عذاب ہٹایا گیا، اس کے متعلق 2 رائے ہیں حضرات مفسرین کرام کی۔ پہلی رائے تو یہ ہے کہ قوم یونس پر عذاب نازل نہیں ہوا تھا، ابھی صرف علامات ظاہر ہوئی تھیں کہ وہ قوم ایمان لے آئی، لہٰذا ان کا ایمان معتبر ہے، اور ان کا ایمان دنیا میں بھی ٹل گیا اور آخرت میں بھی ٹل گیا۔ بعض حضرات کی رائے میں یہ عذاب کی لپیٹ میں آ چکی تھی اور عذاب شروع ہو چکا تھا، جس طرح کہ فرعون کو لہروں نے اپنے عذاب میں لے لیا تھا۔ تو فرعون نے بھی ایمان کا اقرار کیا، لیکن ضابطہ خداوندی کے مطابق اس وقت کا ایمان قبول نہیں، تو اسی ضابطہ کے مطابق قوم یونس کا ایمان بھی قبول نہیں ہونا چاہیے تھا، الا قوم یونس کے تحت ضابطہ سے ہٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس قوم کے اس ایمان کو قبول فرما لیا اور ان کو دنیا آخرت کے عذاب سے یا صرف دنیا کے عذاب سے نجات دے دی۔ یہ ان کے بارے میں یہاں تک کی بات ہے۔ باقی یونس علیہ السلام کا آگے واقعہ مچھلی کے پیٹ میں جانے کا، یہ آگے انشاءاللہ سورہ انبیاء میں بھی آ رہا ہے، آیت نمبر 87 اور 88 میں، اور سورہ صافات کی آیت نمبر 139 سے 148 تک وہاں اس کے متعلق گفتگو مکمل کی جائے گی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، صفحہ 99 میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، حکم اور اس کی توفیق کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق
انہی کو شامل حال ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں اور اس کی قدرتوں میں غور کرتے ہیں، اور خود ان کے اندر ایمان کی طرف اور ایمان کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 101 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کی طرف لوگوں کو بلانے کی فکر دلائی ہے، دعوت دی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی، اس کا وحدانیت کی اور اس کی ذات کی گواہی دے رہی ہے۔ ماننے والوں کے لیے ایک دلیل بھی کافی ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے جتنی دلیلیں اکٹھی کر لی جائیں تو ان پہ کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 104 میں فرمایا گیا کہ زندگی اور موت جس ذات کے قبضہ قدرت میں ہے، بندگی کے لائق بھی وہی ذات ہے، عبادت کے ذات لائق بھی وہی ذات ہے، لہٰذا اس کے بھیجے ہوئے دین کی پیروی کرو، اور وہ جو دین ہے، دین حنیف ہے، اس میں ذرا سا شک بھی مت کرو۔ حنیف ابراہیم علیہ السلام کے دین والوں کا نام ہے، اور عرب مشرک تھے، شرک بھی کرتے تھے، اور اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پیروکار بھی کہتے تھے۔ تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم کیسے ملت ابراہیمی کے پیروکار بنتے ہو، تم تو مشرک ہو، اور جب مشرک ہو تو پھر تم ابراہیم کے دین کے پیروکار کہلانے کے حقدار نہیں ہو۔ ابراہیم کے پیروکار بننا ہے، پھر تمہیں شرک سے نکلنا ہوگا، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آیت نمبر 106 میں فرمایا گیا، نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دی گئی، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ یہ کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، اگر یہ حق قبول نہیں کرتے تو آپ ان کی ذرا بھی پرواہ نہ کریں، یہ آپ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، حق آپ کے ساتھ ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ، جو آپ پر وحی کی گئی ہے آپ اس پہ کاربند رہیں، حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے، وہ چاہے دنیا میں فیصلہ فرما دے چاہے آخرت میں فیصلہ فرما دے، کیوں کہ اس کا فیصلہ سب سے بہتر فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ ہود شروع ہوتی ہے۔ سورہ ہود یہ 11ویں صورت ہے اس ترتیب کی، اور مکی صورت ہے، اور اس میں 123 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ سورہ ہود میں سورہ یونس کی طرح پچھلی امتوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں، اور ان پہ نازل ہونے والے عذاب کا ذکر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کی ہولناکیاں اور قیامت کے حالات بیان کر کے لوگوں کو ڈرایا گیا ہے، خبردار کیا گیا ہے، تنبیہ کی گئی ہے۔ سورہ ہود اور سورہ یونس کے مضامین میں کافی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے، البتہ سورہ ہود میں واقعات میں قدر تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، اور اس میں ذرا خبردار کرنے کا اور تنبیہ و انذار کا انداز ذرا زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا تھا، شبت یا رسول اللہ، کہ جناب نبی کریم علیہ السلام آپ بوڑھے ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، شیبتنی سورۃ ہود و اخواتھا، مجھے سورہ ہود نے اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ تو کون سی چیز ہے سورہ ہود کی جس نے حضور کو بوڑھا کیا؟ اس میں گزشتہ امتوں کے حالات بیان کیے گئے، اس سے نبی کریم علیہ السلام کو اپنی امت کی فکر پیدا ہوگی کہ کہیں میری امت بھی اس طرح کے عذاب میں نہ پکڑی جائے، اور یہی فکر آپ کے بڑھاپے کا باعث بنی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ سورہ ہود کی آیت فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پہ سیدھا چلتے رہیے، ومن تاب معک، اور جو آپ کے ساتھ توبہ کر کے اس قافلے کا حصہ بنے ہیں، ولا تطغوا، اور وہ ذرا بھی ادھر ادھر نہ ہوں۔ تو یہ جو استقامت کا حکم ہے آپ کو بھی اور آپ کی امت کو بھی، اس امت کے استقامت کی فکر نے آپ کو بوڑھا کر دیا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، فداہ ابی و امی و روحی و جسدی، کیا فکر تھی، اللہ اکبر۔ اس صورت میں قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب اور قوم فرعون کے واقعات بڑی اہمیت سے بیان کیے گئے ہیں، اور ان واقعات سے جو بات سمجھائی گئی ہے وہ یہ کہ جو قوم اپنی ضد، اپنی عناد اور نافرمانی اور مخالفت حق کی بنا پر عذاب کی مستحق قرار پاتی ہے، اور دنیا میں اس کے فیصلے کا وقت آ جاتا ہے، پھر وہ ذرا بھی رعایت کی مستحق نہیں رہتی۔ اس ضابطۂ خداوندی کی زد میں خواہ کوئی نبی کا بیٹا ہے، خواہ کوئی نبی کی بیوی ہو، کوئی بھی ہو، پھر وہ عذاب خداوندی سے نہیں بڑھ سکتے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ بیان ہوا، لوط علیہ السلام کی بیوی کا واقعہ بیان ہوا۔ ان حالات میں نجات ملتی ہے تو صرف اور صرف اس کو ملتی ہے جو حق پہ قائم رہتا ہے۔
सूरत के मज़ामीन में दावत हक़, इबरत, नसीहत और इंजार और तंबीह को बड़ी अहमियत से बयान किया गया है और बड़े बड़े मुफस्सल और ज़ोरदार अंदाज से दावत हक़ और इससे मिलते जुलते मज़ामीन का बयान हुआ है। फरमाया अलिफ लाम रा हरूफ मुक़त्ताअत में से है। किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सलत मिन लदुन हकीमिन खबीर, ये उस किताब की ऐसी किताब है जिसकी आयतें मजबूत हैं, की गई हैं, जो एक दाना और बाखबर ज़ात की तरफ से नाजिल हुई हैं। मजबूत आयतों से मुराद ये है कि इसमें किसी किस्म की लफ्ज़ी या मानवी गलती का कोई इम्कान नहीं है और इसमें जो चीज़ें बयान हुई हैं वो खूब जची तुली हैं, पक्की हैं, अटल हैं और ये चीज़ें बहसियत मजमूई कभी भी मनसूख नहीं होंगी। जिस तरह के गुज़श्ता आसमानी किताबें तौरात, इंजील, ज़बूर वग़ैरह मनसूख हो गई, ये किताब बहसियत मजमूई कभी भी मनसूख नहीं होगी, क़यामत तक बाकी रहेगी। और ये आयतें मुफस्सल भी हैं, यानी इनमें एक एक बात कई तरह से और कई अंदाज से खोल खोल के बयान कर दी गई है। अगर कोई नसीहत हासिल करना चाहे, कोई तालिब हक़ हो, तो तालिब हक़ के लिए ये किताब काफ़ी है और हक़ का रास्ता दिखलाने में बड़ी काफ़ी और वाफ़ी है। आयत नंबर 3 में इस्तिग़फ़ार का जिक्र फरमाया गया, व अनिस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, अगर तुम अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो और उससे तौबा करो। इस्तिग़फ़ार और मग़फ़िरत का ताल्लुक़ गुज़श्ता गुनाहों से होता है और तौबा का ताल्लुक़ आइंदा गुनाहों के बारे में होता है। तौबा की हकीकत भी यही है कि आदमी आइंदा गुनाहों के छोड़ने का पूरा अज़म करे, यानी तौबा में यह है कि आदमी गुनाह छोड़े और आइंदा के बारे में पक्का अज़म हो कि मैं गुनाह नहीं करूँगा। तो जब आदमी तौबा करता है, गुज़श्ता गुनाहों से माफ़ी मांगता है और आइंदा के बारे में पक्की तौबा करता है, तो फिर इसकी तौबा जो है वो पूरी होती है। लल्लाहि मर्जिउकुम व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। आगे आयत नंबर 5 में ये बयान किया गया है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत हक़ के नतीजे में कुछ लोग ऐसे थे कि जिनका रवैया मुखालिफाना नहीं था, मुआनिदाना नहीं था, वो आपके राह में रुकावट नहीं बनते थे और आप का सामना नहीं करते थे, लेकिन वो आपकी बात सुनने को तैयार भी नहीं थे और कभी भी आपका सामना नहीं करते थे। आपको देखते तो अपना मुंह छुपा लेते, आते हुए देखते रास्ता बदल लेते और वो आपसे अपने आप को छुपाने की और जो दीन हक़ की उनके अंदर मुखालफत थी उसको छुपाने की कोशिश करते। तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि तुम अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हो, तो अल्लाह जो सीनों के राज़ों को जानता है, तुम उससे अपने आप को किस तरह छुपा सकते हो। अगर तुम छुपाओगे तो अल्लाह अपने नबी को तुम्हारे बारे में हर बात से आगाह कर देगा। बाद रिवायत के मुताबिक ये आयत उन मुसलमानों के हक़ में भी नाज़िल हुई जो इंतहाई शर्म व हया के हामिल थे और वो ज़रूरत के वक्त भी जिस्म के जिन हिस्सों को बरहना करना पड़ता है उस वक्त भी शर्माते थे और अपने सीनों को दोहरा कर नीचे झुक के ऐसे वक्त में वो गोया के उस वक्त को गुजारते थे। उनको कहा जा रहा है कि इतना ज़्यादा सीने को झुकाने की और शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला तो तुम्हारे सीने के अंदर के राज़ों तक से आगाह है। हो सकता है कि एक ही आयत के कई सारे शान नुज़ूल हो, उन लोगों का वाक़या भी सबब बन रहा हो और इन मुसलमानों का शर्म हया में आगे बढ़ना ये भी इसका सबब बन रहा हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।